آپ خاقان صاحب، اس سے پہلے ہم بھارت کی تنازع میں بات کر رہے تھے، کراس بارڈر ٹیررزم وہ سب اپنی جگہ، وہ تو ہے ہی ظاہر ہے معاملہ سارا. ہم ٹورڈز دی اندر افغانستان کے حوالے سے ایک اور نیبرنگ کنٹری، اتنا بڑا ہمارا بارڈر، تجارت، سیکیورٹی ہر حوالے سے اہم، اور ہماری اسٹیٹ پوزیشن ہے کہ وہاں سے بھی کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے جو کہ اسٹیٹ لیول پہ فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ ایس سی او کے پلیٹ فارم کتنا یوز کیا گیا ہے ٹو کنونس افغانستان کہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں سے باز رہے. لیکن آپ اس کانٹیکسٹ میں بتائیے گا کہ ہم کچھ پر امید رہ سکتے ہیں یا آنے والے دنوں میں آپ کو مزید تناؤ نظر آتا ہے؟ جو آپ کے ویسٹرن بارڈر میں جو ایشو ہے وہ آپ کو دو طرفہ تعلقات جو افغانستان سے ہیں جن کو بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ہاں، مجھے سمجھ نہیں آتی اس میں کمی کیوں واقع ہوئی ہے. کیا یہ شک اور شبہ کی جو فضا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ جو کراس بارڈر ایشوز ہیں وہ وہی اس دو طرفہ تعلقات میں جا کے ٹھیک ہوں گے. ایس سی او کا پلیٹ فارم ایک جنرلائز بات کرے گا کہ ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے، ریجن میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ معاملات دو طرفہ تعلقات میں درست ہوں گے. جو کینیڈا کا اور انڈیا کا جو معاملہ ہوا اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے. ہاں، جب انڈیا نے اپنی آئین میں ترمیم کر کے کشمیر کو اینیکس کر لیا تھا، ہاں، اس وقت میری یہ سوچ ہے پاکستان کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے بارڈر کو سیل کر دیتا اور اپنے ہائی کمشنر کو واپس بلا لیتا اور ان کی ہائی کمشنر کو نکال دیتا. اوکے. یہ اس قسم کے آپ کو سخت اقدامات کرنے پڑتے ہیں، پھر دنیا نوٹس لیتی ہے. اگر آج کینیڈا کوئی اقدامات نہ کرتا تو پھر انڈیا کو ایک فری ہینڈ مل جاتا کینیڈا میں جا کر مزید بھی ایسی ایکٹیویٹیز کرنے کا. صحیح ہے. تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو بڑے ٹف سٹینڈ لینا پڑتا ہے. غیر معمولی ایکشن کا پھر غیر معمولی ری ایکشن ہونا چاہیے. مالک صاحب، آپ کی طرف سے کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیے، ہم افغانستان کے ساتھ مجھے ایک ہی پرابلم نظر آتا ہے کہ ہم ٹیکٹیکل ڈیسیژنز لیتے ہیں. ہمیں اسٹریٹجک روڈ میپ ہمارا بڑا کلیئر ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس کو ایز اے ہاسٹائل نیبر ٹریٹ کرنا ہے یا اس سے ایک لیسر ڈگری پہ رکھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سویلین گورنمنٹ کچھ اور بات کرے اور ملٹری جنرلز آ کے بات کریں کہ ہم اسٹرائک ہمیں اڑا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. یہ ایک مکس میسج جاتا ہے. پھر اس میں ہر کوئی چیری پکنگ کرتا ہے اپنی چیزوں کے مطابق. آپ بھی اور آپ کے جو ریجنل پارٹنرز ہیں ان کو بھی میسج کلیئر نہیں ہوتا. اگر آپ آج مجھے پوچھیں تو جینوئنلی میں نہیں کہہ سکتا کہ راول پنڈی کیسے ویو کر رہا ہے کابل کو اور اسلام آباد کیسے ویو کر رہا ہے اور کیا دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں یا نہیں ہیں. وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر. ہمارا روڈ میپ کلیئر ہونا چاہیے. ٹیکٹکس کم آؤٹ آف اسٹریٹجی. یہاں پہ الٹا ہے، یہاں اسٹریٹجی آ رہی ہے ٹیکٹکس پہ سے. آج یہ واقعہ ہو گیا، اس پہ ایک ریاکشن آ گیا. یہ واقعہ تو ہوتے رہیں گے، چھوٹے موٹے ہوتے رہیں گے، لیکن پہلے ہمیں کلیئرٹی. جیسے بھی باسی صاحب نے کہا، اگر ایک 370 کا ایشو تھا، آپ نے اس پہ میسیجنگ کرنی تھی. اگر آپ اپنا ہائی کمشنر بلا لیتے ایک ان ایمبیگوس میسیجنگ ہو جاتی. اب ابھی میاں صاحب کا بیان آیا. اب میرے نزدیک وہ بڑا ایک کنفیوژن کا بیان آ گیا ہے ویزا بھی انڈیا. وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ آ جاتے مودی صاحب تو بہتر ہوتا. ہم اور بھی ہمیں طریقے ڈھونڈنے چاہیے. پھر بلاول صاحب نے بڑا بولڈ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک لارجر فریم ورک میں دیکھیں ایس سی او کے، آپ اس کو بائیلیٹرل بھی نہ دیکھیں. یہ اپنی جگہ پہ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو انڈیا، ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ انڈیا ہیوی فائنینسنگ کر رہا ہے بی ایل اے کو، دوسروں کو. تو ہم کلیئر کہاں ہیں؟ ہم از انڈیا ہاسٹائل نیشن؟ اور اگر ہاسٹائل ہے تو اس کو اس پیراڈائم میں دیکھنا ہوگا. اگر ہاسٹائل نہیں ہے تو پھر یہ آپ بھی ٹھیک ہے، میں بھی غلط نہیں ہوں. یہ اخبار کے ایڈیٹوریل کے ساتھ نہیں چلے گی بات. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو ویری کلیئر اسٹریٹجک گولس اور ٹیکٹکس اس میں آپ اس کے مطابق کریں. رائٹ. ہم انفارچونیٹلی ہماری سیم پیج کی جو بحث ہے وہ لوکل ڈومیسٹک کے گرد زیادہ گھومتی رہتی ہے. اس میں سیم پیج بہت. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. مالک صاحب بہت شکریہ. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب